انسان کھانا پینا تو سب کے سامنے کر لیتا ہے مگر حق موت کے لیے وہ ایسا نہیں کرتا۔ لیکن پرندے درندے چوپائے کھانے پینے اور فراغت کے لیے کسی پردہ پوشی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ اڑتے بیٹھتے تیرتے چلتے اور سوتے جاگتے بھی یہ فریضے آسانی سے سر انجام دے لیتے ہیں۔ ہر جانور کا بول و براز بشمول انسان کسی نہ کسی کام کا ہوتا ہے، اور بہت سے عوارض کی دوا لاتعداد سحری سفری عملیات کا جزو اول اور کئی ایک سمیات کے لیے تریاق۔ رب الحکمت نے اس جہان میں کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں فرمایا۔ بظاہر بے مقصد فضول دکھائی دینے والی شے بھی کہیں نہ کہیں اپنی افادیت رکھتی ہے۔ ہم اگر کور بینی کی بنا پہ نہ جان پائیں تو اس میں ہمارا ہی قصور ہو سکتا ہے۔ انسانی جسم سے خارج ہونے والے مختلف موادات کو ہم پسینہ، کیچ، میل، سکری، فضلہ اور پیشاب کہتے ہیں۔ یہ انسانی مل موتر اپنے ہاں کسی نہ کسی مقدار میں وہی میزل، پروٹین، وٹامن، روغنیات اور ریشہ جات محفوظ رکھتا ہے جو اس کے غیر ہضم غذائی صورت میں موجود ہوتے ہیں۔ ایسی کراہت و حالت کہ بندہ اس کا زیادہ دیر سامنا نہیں کر پاتا، مگر یہ اس کے معدے میں موجود ہوتا ہے اور بعض اوقات تو کئی دن پڑا رہتا ہے۔ بظاہر اس غلاظت کا کوئی روشن پہلو نظر نہیں آتا، لیکن پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ انسانی فضلے کی پروٹین اور چربی سے بڑے بڑے قیمت اور مشہور میک اپ کے سامان بنتے ہیں۔ خاص طور پہ عورتوں کے لیے ایک مخصوص لپسٹک انسانی فضلے سے حاصل کی گئی چربی سے تیار کی جاتی ہے۔ انسانی معدے میں غذا ہضم ہو کر جب فضلہ بننے کے عمل سے گزرتی ہے تو اس میں ایک خاص کیمیاوی تبخیر پیدا ہوتی ہے۔ اس سے بھی ایک ایسا نایاب مادہ وجود میں آتا ہے جو چمگادڑ کے فضلے اور ابابیل کی بیٹ کے علاوہ کہیں اور یا کسی متبادل ذرائع سے حاصل نہیں ہوتا۔ انسانی فضلے سے اس مادے کو حاصل کر کے ایک ایسی دوا وجود میں آئی ہے جو آنتوں کے سرطان کے لیے تریاق ثابت ہوئی۔ متعلقہ ذرائع اس پہ مزید تحقیق کر رہے ہیں۔ اسی مادے سے ایگزیما، الرجی، برس اور جلد کی دیگر بیماریوں کے لیے مرہم بھی تیار ہوتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ انسانی فضلے کی بدبو سے ذوف شامہ کا شافی علاج بھی ہوتا ہے۔ غدود خنازیر پہ اس کا پلٹس باندھنے سے خاصا افاقہ ہوتا ہے۔ تجربہ کار پولیس کے تفتیشی افسر نہ قبولنے والے مجرم کے منہ پہ اس غلاظت کا توبڑا چڑھا دیتے ہیں۔ وہ سخت جان نہ خلف اگلے پچھلے تمام جرم قبول کر دیتا ہے۔ یورپ میں زیر زمین پائپوں کے ذریعے گھروں کی تمام غلاظت شہر سے باہر ایک پلانٹ میں پہنچا دی جاتی ہے، جہاں مختلف پروسیس سے اسے صاف اور سفید کیا جاتا ہے۔ اس کی بدبو اور کرم دور کیے جاتے ہیں۔ اس سے ایک ایک کارآمد چیز علیحدہ کی جاتی ہے، ٹھوس مائع پاؤڈر کی شکل میں تبدیل کر کے متعلق صنعتوں کو ترسیل کر دیا جاتا ہے۔ پھر کون جانے کہ ہم جو دوا، کریم، میک اپ خاصی رقم خرچ کر کے استعمال کر رہے ہیں، اس کا اصل ماخذ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہر چیز کا ظاہر اور باطن علیحدہ رکھا ہے، پردہ فرمایا ہے۔ وہی بات کہ ری سائیکلنگ سسٹم، ہر چیز اپنی حیت تبدیل کرتی رہتی ہے۔ ایک لمحہ ایک لمحہ پہلے جو غذا پاکیزہ سمجھی جاتی ہے، حلق سے اترتے ہی وہ پلید ہو جاتی ہے۔ حلوہ 2 منٹ بعد قے کی صورت میں باہر نکل آئے تو کھٹا، بدبودار اور غلاظت بن جاتا ہے۔ اندھیرے سے اجالا، اجالے سے پھر تاریکی، زندگی سے موت، موت سے پھر زندگی کی نمو، اچھائی سے برائی، نیکی سے بدی، محبت، نفرت، دوری سے نزدیکی اور ہجرت۔ زندگی اسی رد و بدل سے تعبیر ہے۔ اچھا ہمیشہ ایسا نہیں رہتا استثناء کے ساتھ، اور برا تو اکثر بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ اس رنگ بدلتی دنیا میں ہر شے تغیر نصیب ہے۔ فضلات یعنی وہ فضول چیز جس سے اس کا جوہر نکل چکا ہو اور باقی پھوک رہ گیا ہو، ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ پھوک بھی اصل کی مانند افادیت کا حاصل ہوتا ہے۔ پھلوں، ترکاریوں کے گودے، چھلکے، بیج، ڈنٹل، پتے اور جڑیں، گوشت کی ہڈیاں، چھیچڑے، بافتیں، چربی، اناج دالوں کے چھلکے، بھوسی، چائے قہوے کے استعمال شدہ پتی، استعمال کیے ہوئے برتنوں اور کپڑوں کی دھلائی کا پانی، سر جسم کے اتارے ہوئے بال، ناخن وغیرہ میں سے کچھ بھی تو فضول نہیں، ہم ہی بے علم ہیں۔
کسی خصیص ساہوکار کے ہاں ایک نہایت ہی غریب مگر عقل مند آدمی ملازم تھا۔ ساہوکار اپنی روایتی کنجوسی اور کمینگی کی بنا پہ اس کی پوری گرفت کرتا تھا۔ ایک ایک چیز، حرکت پہ نظر، معاوضے کے مقابلے میں دگنا تگنا کام لینا، گن گن کر کھانے پینے کو دینا، یہاں تک کہ اکثر باسی بچی کھچی خوراک سے بھی اسے محروم رکھتا تھا۔ یہ بیچارہ غربت کا مارا جیسے تیسے اس کے ہاں پڑا گزارا کر رہا تھا کہ اور جو کوئی زندگی بسر کرنے کا وسیلہ بہانہ نہ تھا۔ گھاک خسیس ساہوکار اکثر اوقات اس کی صحت، چہرے بشرے پہ کھلی آسودگی اور اطمینان قلبی دیکھ کر کڑتا اور سوچتا رہتا کہ اس کم بخت کا کھانا پینا بھی نبا تلا اور رحم خون ملتا ہے، آرام سکون کا کوئی تصور نہیں۔ لعان و گھرکی سے ہر وقت اس کی تواضع ہوتی ہے، پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کی صحت پہلوانوں جیسی اور خوشی باشی ایسی کہ جیسے دنیا کا امیر ترین شخص ہو۔ کچھ مزید نگرانی اور تفتیش کے بعد جب ہاتھ پلے کچھ نہ پڑا تو ایک روز پاس بٹھایا، بڑی رسان و صحت سے پوچھا، اے ناہنجار، سچ بتا، تو چوری کرتا ہے کہ میرا مال سامان بیچتا ہے، رسوئی میں منہ مارتا ہے کہ گودام سے غلہ چراتا ہے؟ تیری صحت و جان تندرست رہتی ہے، فرفر مشین کے مانند بھاگم بھاگ کام دھندا کرتا ہے، غم نہ کوئی چنتا، ہر دم خوش خوش پھولا رہتا ہے۔ سچ کہہ، بتا کہ آج سچ کہنے پہ تیری ہر خطا معاف، یہ میرا وچن ہے۔ وہ مرد آسودہ، بندہ تسلیم و رضا، واقف حکمت و شفا، مسکراتے ہوئے بولا، مالک، میں نہ چور ہوں اور نہ ہی بے ایمان و بے وفا۔ میری خوشی اور اطمینان کا سبب اپنے کام دھندے میں محنت اور لگن ہے۔ میں معاوضے اور تحسین کے قطع نظر اپنے ذمے کے کام کاج جان توڑ محنت سے سر انجام دیتا ہوں۔ محنت اور خدمت میں ڈوب جانا ہی میری خوشی اور اطمینان کا باعث ہے، اور میں یہ نہیں دیکھتا کہ آپ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ میرا دھیان صرف اس امر پہ رہتا ہے کہ میری جانب سے خدمت محنت میں کوئی کوتاہی نہیں رہنی چاہیے۔ ساہوکار چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس کے سراپے پہ نظریں گاڑتے ہوئے پوچھنے لگا، تیری صحت مندی کا راز کیا ہے؟ میں دنیا کی ہر نعمت کھاتا ہوں، پھر بھی تیرے جیسی تندرستی نہیں رکھتا۔ تو کیا کھاتا ہے جو میں نہیں کھا سکتا؟ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، ان داتا، رسوئی سے جو چیز پھینکنے والی ہوتی ہے وہی میری خوراک ہے۔ ترکاریوں، دھان دالوں کے چھلکے، اناج آٹے کی بھوسی، مولی، چقندر، شلجم، پالک کے پتے، ڈنٹھل میری خوراک۔ میں انہیں پھینکنے کے بجائے بھجیا بنا کر کھا لیتا ہوں کہ اصل مزہ اور جوہر تو ان میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یہی میری تندرستی کا راز ہے۔ بات ہو رہی تھی انسان اور دیگر جانوروں چوپایوں کی کہ ان کے فضلے اگلے پسینے پیشاب اور دیگر مادے جو ان کے آنکھوں کانوں ناک جسم سے خارج ہوتے ہیں، یہ بظاہر نجس ناپاک اور بیکار چیزیں اپنے اندر کیا کیا خواص رکھتی ہیں، طبی اور طلسماتی اعتبار سے ان میں کیسے کیسے اسرار پنہاں ہیں۔ سنیاسی ٹوٹکوں، دیسی طریقہ علاج اور صدری نسخوں میں ان کے کیا کیا چمتکار ہے، سفلی عملیات اور فصوح بندی میں ان چیزوں کا کیا کردار ہے۔ انسانی حیوانی بال، ناخن اور کھر، تن لاگے کپڑے، جوتے، پاؤں کی مٹی، جھوٹا کھانا، پانی اور تحریر و تصویر سے کیا کیا نیکیاں بدیاں ہو سکتی ہیں۔ ہندوؤں اور دیگر لادین قوموں میں ان چیزوں کا بہت عمل دخل ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ان کے روزمرہ کا ضروری حصہ اور دھیان گیان اور تپسیا کی آتما ہے۔ گائے کے گوبر کو پوتر سمجھا جاتا ہے، اس سے اپنے گھر کے فرش دیواریں لیپی پوتی جاتی ہیں، اس کی بدھنی چڑھائی جاتی ہے، اس کے منہ سے بہتی رال برس کے داغ دھبوں کے لیے اکسیر ہے۔ کان کی میل ارنڈی کے تیل میں جلا کر بہرے پن کے کام آتی ہے۔ اس کی دم کے بال اگر پراندے میں بٹ کر چٹیا میں باندھے جاویں تو بیمار بال تندرست ہو کر خوب گھنے اور چمکدار ہوتے ہیں۔ اسی طرح بیل کا پیشاب طاقت اور جنسی رغبت پیدا کرتا ہے۔ اس کے جلے ہوئے کھروں کی راکھ بہت سی جسمانی اور اعصابی بے حسیوں کا علاج ہے۔ اس کے سینگ گھر کے صدر دروازے پر نصب کرنے سے بھوت پریت ادھر کا رخ نہیں کرتے۔
سانڈ بھیڈو بکرے اپنا پیشاب پی جاتے ہیں، ان میں رجولت اور مستی بڑھ جاتی ہے۔ دودھ تو دودھ ہے، بکری گدھی کتیا اونٹنی حتیٰ کہ سورنی کے پیشاب میں بھی عجیب و غریب اثرات ہوتے ہیں جن میں بہت سے جسمانی عوارض کے لیے شفا ہے۔ الو، چمگادڑ، کوا، گدھ، کرلا، خارپشت، چھپکلی، جنگلی کتا یعنی لگڑ بھگا، عام کتا، نیولا، لومڑی، بندر، جنگلی بھینسا، جنگلی خرگوش، شیر، ریچھ اور بجو، ان جانوروں کا گوشت، پوست، چونچ، پنجے، پر اور ان کی غلاظت وغیرہ سفلی عملیات اور اعصابی بیماریوں میں کام آتی ہیں۔ خچر کے پیشاب میں تیر خنجر تلوار سرخ کر کے بجھا لیے جائیں تو ان کا زخم جان لیوا ہوتا ہے۔ خار پشت کے کانٹے بربادی اور بے اتفاقی کا موجب بنتے ہیں۔ مچھلی کے کانٹوں کی کنگھی خوش بختی لاتی ہے۔ کستورا ہرن کا نافہ جس گھر میں ہو وہاں ایک عجیب سی روحانی خوشبو اور خوشیوں کی بہاریں امڈی رہتی ہیں۔ مارخور کی جگالی کی جھاگ، مکڑی، مگس، مور، نیولے، چیل کی بیٹ اور خون زہر خورانی، مرگی، خونی مسحل اور لقفے کا بہدف علاج ہے۔ چمگادڑ کے اگالے بلی کی قے کی پلٹس باندھنے سے کوڑ کے زخم مندمل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح گدھے، گھوڑے، خچر، ہاتھی کی لید سلگائیں تو اس کے دھوئیں دھانت سے پلیگ، ہیضہ کی وبائی وبال سے جان چھوٹتی ہے۔ اونٹ کی ہڈیاں، بارہ سنگے کے سینگ، گوبریاں، پیشاب، جھاگ رال، ایک ایک چیز ایسے ایسے کیمیائی شفائی اثرات رکھتی ہے کہ انسانی عقل و بینش دنگ رہ جاتی ہے۔ جنگلات کی دنیا کی حیات و بقا کا سارا نظام انہی فطری ودیعتی حصوں اور قوتوں پہ مبنی ٹھہرتا دکھائی دیتا ہے۔ اکثر پرندے، درندے، خزندے ایک دوجے کو اس کے جثے بول و براز کی بو سے شناخت، دریافت اور شکار کرتے ہیں۔ جنگل کی گہرائیوں، تاریکیوں میں جہاں آنکھ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، وہاں جانوروں کی ایسی حصیں سامنے آتی ہیں جو حضرت انسان کے ہاں اپنی توانائیوں کے ساتھ موجود نہیں۔ بول و براز، دم، پوست و استخوان کی بوئیں نہ صرف اپنی مخصوص کیمیائی شدت رکھتی ہیں بلکہ فوق الطبیعاتی افسون خیزی کی مظہر بھی ہو جاتی ہیں۔ جادو ٹونا، ٹوٹکا، بندش، باندھ اور شگر شگون کے لیے یہ نجاستیں حرام اشیاء جزو لا ینفک کی حیثیت رکھتی ہیں۔ سفلی استعانتوں کے حامل عامل انہی ابلیسی اور پلید چیزوں سے اپنے مکروہ عزائم کو پارۂ تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ ایک شیطان صفت نام نہاد عامل جو اشتہاروں، اخباروں میں بڑے بڑے دعووں کی تشہیر کرتا ہے کہ اس کے پاس جسمانی، روحانی مسائل کا 100% حل صرف 2.5 منٹ کے عمل میں ہے، صدری نسخے، جنات، موکلات سے وہ دکھی انسانیت کی فی سبیل اللہ خدمت کا داعی تھا۔ ناکامی کی صورت میں 7 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے کا وعدہ بھی۔ خواتین کے لیے پردہ اور مکمل رازداری کا تحفظ بھی فراہم تھا۔ ان کی نورانی صورت، لمبی سی سفید داڑھی، صاحبزادہ اور شاہ صاحب کا لاحقہ بھی انہیں معتبر اور مخلص سمجھنے میں گارنٹی تھا۔ اتوار کی صبح لاکھوں گھروں سے پھینکے جانے والے مخصوص اخباروں کے میگزین کے آخری رنگین صفحات ایسے ہی جادوگروں، 2 نمبر نورانی صورت عاملوں، کاملوں، جنات، نقش، موکلات کی شبیہوں سے مزین ہوتے ہیں۔ ان کی متاثر کر دینے والی تحریریں، بلند و بانگ دعوے، عجیب و غریب حلیوں شکلوں والے ملنگوں، سنیاسیوں کی تصویریں، آسام، مصر، بنگلہ دیش، تبت کے جنگلوں، پہاڑوں، صحراؤں میں ریاضت اور چلوں کے تذکروں کے اشتہاروں کو بڑا ہیجان خیز اور پراسرار بنا دیتے ہیں۔ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ابلیسی سحر سے خود کو بچا نہیں پاتا، پڑھنے دیکھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ خاص طور پہ کچے ذہن کے لڑکے لڑکیاں جو کسی نہ کسی جذباتی، جسمانی، رومانی یا روحانی الجھاؤ کا شکار ہوتے ہیں، ان کے چنگل میں آسانی سے پھنس جاتے ہیں۔ گھر گھر موجود چھوٹے چھوٹے اور لا یخل خانگی مسائل کی سنگینی سے دوچار عامت الناس بادل ناخواستہ ان کے آستانوں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک پڑھی لکھی مگر احمق لڑکی
جس کی شادی کو بمشکل 2 ڈھائی سال ہی گزرا تھا، اس شک میں مبتلا کہ اس کا خوبرو شوہر اس سے مخلص نہیں ہے، کسی اور لڑکی کے عشق میں مبتلا ہے۔ چونکہ یہ لڑکی اپنے شوہر کے مقابل میں کچھ ایسی جاذب نظر نہ تھی، اور شوہر کا کاروبار بھی ایسا کہ وہ اسے خاطر خواہ وقت اور توجہ نہ دے پاتا تھا۔ رات گئے آنا، دوسرے شہروں کے دوروں پہ رہنا، وقت بے وقت ٹیلی فون پہ لمبی لمبی باتیں وغیرہ۔ آسودہ خاندان کی بے وقوف شکی مزاج لڑکی اپنی زندگی اجیرن کر بیٹھی۔ شوہر بیچارہ اسے سمجھا سمجھا کر عاجز آ چکا تھا، مگر اس کے شک کا شیشہ دھندلے کا دھندلا ہی رہا۔ اس کی اپنی جیسی ایک سہیلی نے اسے ایک پہنچے ہوئے اخباری اشتہاری عامل کی راہ سجائی، جو 2.5 کے علم سے 2.5 دن، 2.5 پہر، 2.5 گھنٹے اور 2.5 مہینوں سیکنڈوں میں بگڑے کام بنا دیتا تھا۔ اسی سہیلی کی وساطت سے جب اس سحر انگیز شخصیت کے حامل روحانی عامل سے ملی تو اس کے چشم کشا انکشافات نے اسے تہوبالا کر کے رکھ دیا۔ اس گھاک نے اس کے خاوند کی حالیہ تصویر دیکھ اور پہنی ہوئی بنیان سونگھ کر مزید بتایا کہ یہ شخص پہ ایک خوبصورت ناگن صفت اور جنس زدہ عورت نے کالے علم کے ذریعے قبضہ کیا ہوا ہے۔ وہ اس کا غلام بے دام بن چکا ہے۔ اس کی محبت، اس کا جسم، اس کا حسن بے پناہ اب اس کی زندگی ہے۔ تم اس کے لیے ایک حرف غلط کی مانند ہو۔ یہ روح فرسا انکشافات سن کر یہ نادان لڑکی ذہنی طور پر لڑکھڑا کر رہ گئی۔ آنسو بھر کے ہاتھ جوڑتی ہوئی کہنے لگی، مجھ پہ رحم فرمائیں، میرے گھر کو بربادی اور بدنامی سے بچا لیں، کسی طریقے میرے شوہر کے دل میں میری طلب اور چاہت پیدا کر دیں۔ اس کے عوض میں ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ دھوکے باز 2 نمبر عامل نے جب چڑیا دام میں پھڑ پھڑاتے دیکھی تو مزید چند ایک خدشات بیان کرتے ہوئے کہا، کام بڑا ٹیڑھا اور رسک والا ہے، مجھے بڑے کٹھن چلے اور وظیفے کرنے پڑیں گے جو لمبے وقت اور چوڑے خرچے کا تقاضا کرتے ہیں، تب جا کر کہیں اس چڑیل سے آپ کے شوہر کو واگزار کرایا جا سکتا ہے۔ لڑکی ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی، عورت کے لیے اس کے گھر کی سلامتی اور شوہر کی محبت ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ میرا پیسہ، زیور، جو کچھ ہے حاضر ہے، میرا گھر برباد ہونے سے بچا لے۔ قارئین، قصہ کوتاہ کے اس پرانے پروفیشنل شکاری نے اس سونے کا انڈا دینے والی مرغی سے ایسی مہارت سے انڈے حاصل کیے کہ اس بیچاری کو یہ احساس تک نہ ہوا کہ وہ اب غلط جواب پہ ممتحن والا گول انڈا بھی دینے کے قابل نہیں رہی۔ خاندانی 2 نمبر عامل، اچھے پروفیشنل فراڈیے اور شریف النفس نوسر باز کا کمال یہ ہوتا ہے کہ لوٹنے والے کو احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ برباد ہو چکا ہے، بلکہ اپنے تئیں شرمندگی سے محسوس کرتا ہے کہ وہ مزید لوٹنے سے محروم کیوں رہا۔ عامل نے اس مسئلے کے لیے مختلف وظائف کیے اور کروائے۔ جب کوئی نتیجہ سامنے نہ آیا تو آخری نسخہ یہ بتایا کہ وہ اپنے حیض کی ایک خاص مقدار سوپ یا کسی گرم مشروب میں شامل کر کے رات سوتے سمے اسے پلا دیا کرے۔ انسان اپنے برے بھلے مقصد کو پانے کے لیے بسا اوقات جائز ناجائز ہر حربہ استعمال کر لیتا ہے۔ غرض مند دیوانہ اور دیوانے سے کچھ بعید نہیں ہوتی۔ یہ لڑکی محض شک کی بنا پر یہ سب کچھ کر گزری۔ اس نے شوہر کو اپنی جسمانی غلاظت پلانے سے دریغ نہ کیا۔ عامل نے اسے بتایا تھا کہ اس طرح وہ خاوند کو اپنا مطیع کر لے گی۔ یہ عمل مسلسل کرے گی تو خاوند کسی اور عورت سے رجوع نہیں کرے گا۔ یہ بے وقوف لڑکی ایک خاصی مدت تک یہ قبیح عمل کرتی رہی۔ خاوند مطیع ہوا یا نہ ہوا، لیکن وہ از خود ایک چڑیل نما عورت ضرور بن گئی۔ خاوند میں رجولیت اپنی انتہا تک بڑھ چکی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا، میاں بیوی دونوں جنسی مریضوں کی طرح مختلف عوارض میں جکڑے گئے۔ لڑکی کے چہرے، جسم پر بڑے بڑے داغ دھبے اور چھائیاں پڑ گئیں، چھاتیاں پچھل پائیوں کی مانند لٹک گئیں، آنکھوں میں واسنا اچھل اچھل کر ٹپکنے لگی، یعنی سارا نسائی نظام درہم برہم ہو گیا۔ خاوند کے جسمانی اعضاء شکست و ریخت کا شکار ہو گئے۔ ایک عجیب سی غلیظ بدبو اس کے جسم، پسینے اور منہ میں پیدا ہو گئی۔ وہ آتشک کے جہنمی مرض میں مبتلا ہو چکا تھا۔ آتشک سوزاک کے مریض سے یہ مرض اس کی بیوی یا اس عورت کو منتقل ہو جاتا ہے جس سے وہ جنسی رجوع کرتا ہے۔ بیوی پہلے آسودہ حال تھی،
مگر جب اچھا خاصا مال عامل کے چرنوں میں بھینٹ کر چکنے کے بعد کنگال اور بے حال ہو گئی، تو تب کسی میرے دشمن نے اسے میرے در کی راہ سجھائی۔ میں اس کی بیہودہ کہانی سے قطعی متعجب نہ ہوا تھا۔ ایسے دل خراش واقعے اور شرمناک قصے کہانیاں ہمارے معاشرے میں چیچک اور تعاون کی طرح پھیلی ہوئی ہیں، کوئی کہاں تک سنے اور کوئی کہاں تک سنائے۔ تعویذ، گنڈے، عملیات، جنات، ہمزاد اور جعلی عامل ان اخباروں اشتہاروں کے ذریعے عوام الناس کو بے دردی سے لوٹ رہے ہیں۔ گھروں کے گھر ان نام نہاد پیروں صاحبزادوں کے ہاتھوں تباہ ہو رہے ہیں۔ قصہ مختصر، اس تباہ لڑکی سے اپنے لیے ایک نیکی یہ سرزد ہوئی کہ اس نے کچھ چھپائے بغیر ہر بات میرے گوش گزار کر دی اور اپنی کوتاہیوں غلطیوں کو تسلیم کرتے ہوئے انسانیت کے نام پر میری مدد چاہی۔ اس کے نصیب میں ہدایت لکھی تھی کہ میری کچھ توجہ کوشش سے اس کا بھلا ہو گیا۔ بات وہیں سے چلی تھی کہ جانوروں انسانوں کے جسمانی فضلات و عضلات وغیرہ بیکار محض نہیں ہوتے، بلکہ ان کے سادی و سفلی مقناطیسی تابکاری اور کیمیائی اثرات بڑے سری الاثر ہوتے ہیں۔ چونکہ ان کا تعلق حکمت اسفلیہ اور علوم سحر و فسوں سے ہے، اس لیے یہ علم محض مخصوص حکماں اور عاملان ما بعد الطبیعیات تک ہی محدود رہا۔ نوزائیدہ بچے اور زچہ کی جسمانی اندرونی آلائشیں، اول ناڑو، بچے کے جسم کی جھلی، رطوبتیں، خون، اس کے بال، زچگی کے دوران صفائی کے لیے استعمال کیے جانے والے کپڑے بھی جادو ٹونوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ ہندوؤں کے اکثر فرقوں میں سریر جل یعنی انسانی پیشاب مختلف شکتیوں اور ماندگیوں کے لیے کام آتا ہے۔ اس کے علاوہ ہڈیوں کے مسان، پیٹ میں مرے بالک کی کھوپڑی، مختلف اعضاء، سردھی گابن عورت کے دائیں پاؤں کے ناخن، مٹی، بال وغیرہ۔ بگلے کی بیٹ کا تلک لگانے سے آدھے سر کا درد نابود ہو جاتا ہے۔ زرد مینڈک کی چربی السی کے تیل میں ملا کے مالش کرنے سے برس کے پرانے داغ غائب ہو جاتے ہیں۔ بندروں کے خصیوں اور بھالوں کی ہڈیوں کی رطوبت اور گودے سے قوت امساک کی تیر بہدف قیمتی دوائیں اور طلا بنتے ہیں۔ سانپ کے زہر سے گھنٹیا، لقوہ، فالج اور جریان خون کا شافی علاج ہوتا ہے۔ اجگر کی ہڈی پیچھے کمر پہ باندھنے سے ریڑھ کے کھسکے ہوئے منکے بیٹھ جاتے ہیں۔ جنگلی موش کی مینگنیوں سے بنا ہوا مرہم پرانے سے پرانا ناسور کے گھاؤ زخم کو مندمل کر دیتا ہے۔ کچھوے کا پیالہ سر پہ باندھنے سے بیٹھا ہوا تالو سخت ہو جاتا ہے۔ غرض یہ کہ حرام اور نجس چیزوں، رطوبتوں، غلاظتوں کے اثرات اور فوائد اپنی جگہ پہ مسلمہ ہیں، اور پاک و طبیب اشیاء اپنی اجزائی حیت بدل کے منفی نتائج کی حامل ہو جاتی ہیں۔ اصول کائنات کے ہر مخلوق ساقط و جامد، متحرک و متزلزل ہے، ہر لحظہ تغیر پذیر ہے، خواص و خصائل میں ایک دوجے میں منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ خالق کائنات نے اچھی بری، ساد و نجس، پاک و پلید ہر چیز میں انسانیت کے لیے کہیں نہ کہیں بہتری کا پہلو بہر طور پنہاں رکھا ہے۔